اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو دولت اسلام سے مالا مال کیا اور ساتھ ہی اللہ نے ہمیں علم سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ علم کو سیکھنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے جن ذرائع کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ ذرائع ہم کو عطا کیے ہیں۔ اللہ نے وہ ذرائع ہم میں ودیعت کر دیے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنائے، دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ان اعضاء کا شکر یہ ہے ان کا صحیح استعمال کیا جائے، ورنہ قیامت کے دن انسان اپنی جہالت کا اقرار کرتے ہوئے کہے گا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اے کاش ہم سنے ہوتے، سمجھے ہوتے، ہمارا شمار جہنمیوں میں سے نہ ہوتا۔ قیامت کے دن کہیں ہم کو افسوس کرنا نہ پڑے، اس سے قبل ہم کو چاہیے کہ جہاں کہیں علمی مجلس ہو، علمی حلقات ہو، ان میں شریک ہو کر کے استفادہ کریں، علم حاصل کریں، علماء کے وجود کو غنیمت جانیں۔ یقیناً ہم لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں علماء کتنی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء کا دنیا سے رخصت ہو جانا ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
علماء کا دنیا سے اس طرح رخصت ہو جانا یہ کسی بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ علماء کا وجود فتنوں کے لیے سد باب ہوتا ہے۔ جب علماء دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر فتنے رونما ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی علماء زندہ ہیں۔ علماء کے وجود کو غنیمت جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ اللہ علم کو ایک بار کی نہیں اٹھائے گا، علم کو علماء کے ذریعے سے اٹھا لے گا۔ جب علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو لوگ جہلا کو اپنا سردار بنا لیں گے، منبر و محراب ان کے حوالے کریں گے، ان سے سوال ہوگا، بلا علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے، علم حاصل کریں، علماء کے وجود کو غنیمت جانیں اور جہالت کو اپنے سے دور کریں۔ جہالت ایک مذموم صفت ہے، ایک ناپسندیدہ صفت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہالت کو جہنمیوں کی صفت بتائی ہے اور جاہلوں کو جانور قرار دیا ہے، اور جاہلوں کو اللہ نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن توحید سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جہالت دل کو لاحق ہونے والی ایک خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج علم حاصل کرنے میں ہے، علماء کی طرف رجوع ہونے میں ہے۔ ایک حدیث میں، مشہور معروف حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مہم پر روانہ کیا۔ اس سفر میں ایک صحابی کے سر پر پتھر لگا، زخمی ہو گئے۔ ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا، مسئلہ دریافت کیا، کیا میرے لیے تیمم کی رخصت مل سکتی ہے؟ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ بلا علم کے فتویٰ دے دیا گیا، پانی کی موجودگی میں تیمم درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس زخمی صحابی رسول نے غسل کیا، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ دیکھیے، غلط فتویٰ کسی آدمی کے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی، آپ سخت غضبناک ہو گئے، کہا کہ تم نے اسے قتل کیا، اللہ تمہیں قتل کرے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج کس میں ہے؟ علم حاصل کرنے میں ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے رابطہ کرو، جن کے پاس علم ہے
ان سے رجوع ہو جاؤ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیکھیں دنیا اور آخرت میں ایک انسان کی نجات 4 کاموں کو کرنے میں ہے. دنیا اور آخرت میں ایک انسان کی نجات کتنے کاموں میں ہے؟ 4 کاموں میں ہے. اللہ نے ان چاروں باتوں کو یا ان چاروں کاموں کو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت میں جمع کر دیا ہے. وہ 4 کام کون سے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو ان 4 کاموں میں سب سے پہلا کام ہے علم حاصل کرنا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. ایمان تو بلا علم کے آتا نہیں ہے. ایمان یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے کہ باپ موحد ہو تو بیٹا موحد ہونا ضروری ہے. نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، بیٹا مشرک ہوا نا. تو توحید یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ باپ موحد ہو تو بیٹا بھی موحد ہی ہو. تو ایمان بلا علم کے نہیں آتا ہے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، کہا ان لوگوں نے جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا. علم کو ایمان پر مقدم کیا گیا ہے. کیوں؟ علم کو اس آیت کریمہ میں ایمان پر مقدم کیا گیا ہے. ایمان بھی بلا علم کے نہیں ملے گا آپ کو. علم ہوگا تو ہی ایمان، علم ہوگا تو ہی ایمان ہے. سب سے پہلی چیز جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا حقدار بناتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، اس سے ہم سبھی واقف ہیں، جانتے ہیں نا علم کی اہمیت. ٹھیک ہے، چلے میں آپ سے ہی کچھ سوالات کر لیتا ہوں. دیکھیں گے علم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق آپ کے پاس کتنی معلومات ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو جانتے ہیں علم کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں بس ایک بات بیان کریں. ٹھیک ہے، بہت اچھے، بہت اچھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی، یا جس وحی کے ذریعے سے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ پر نازل ہونے والی وحی کا آغاز، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ، پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. ہے تو امت اقرا ولیکن لا تقرا، ہے نا؟ امت اقرا ہے لیکن پڑھتی نہیں ہے، پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو امت اقرا اس کو زیادہ اپنا وقت تعلیم میں لگانا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھے. اور کیا جانتے ہیں علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. تو آپ ایک دوسرے موضوع میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ٹھیک ہے، بہت اچھے. الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے. طلب العلم فریضۃ، علم کا حکم ہو گیا. علم کیا سیکھنا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھے. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا یہ نفل عبادتوں سے بہتر ہے. علم کا حاصل کرنا نفل عبادتوں سے بہتر ہے. غالباً ایک دفعہ مدینے میں ایک مشہور محدث جن کا ابھی میں نام بھول رہا ہوں، ان کی آمد ہوئی تو لوگ عبادتوں میں مشغول ہو گئے. لوگوں کو بتایا گیا کہ عبادتیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں. یہ جو عالم آئے ہیں نا،
ان کے علم سے فائدہ حاصل کر لو، پھر دوبارہ تمہیں ان کے علم کو سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، بہت اچھے۔ مزید علم کے بغیر حق کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ کوئی نص ہو تو پیش کرے، ٹھیک ہے، آپ اپنے الفاظ ہیں، بات صحیح ہے، کوئی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، بہت اچھی، یہ ہو گئی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یقیناً جو علمی مجالس میں شریک نہیں ہوتا ہے گویا ایسے انسان کے ساتھ اللہ خیر نہیں چاہتا ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جو علمی مجالس میں شرکت نہیں کرتا ہے گویا اللہ کا ایسے انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں ہے، اللہ ایسے انسان کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو اس انسان کی بھلائی مقصود ہوتی تو اسے بھی توفیق دیتا۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کتنے خوش نصیب ہیں، گویا اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تبھی تو آپ کو اللہ نے یہاں لا کر کے جمع کر دیا۔ مزید بھائی نے کہا کہ جو من سلک طریقہ یلتمس فیہ علما، جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو علم جنت کا راستہ ہے، علم جنت کا راستہ ہے، بلا علم کے آپ صراط مستقیم پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی آدمی بلا علم کے صراط مستقیم پر چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان حملہ آور ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہاں بیٹھا ہوا ہے ابلیس؟ ہاں، صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ابلیس نے کہا تھا کہ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا میں، وہ وہاں بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہے۔ بلا علم کے چلیں گے آپ، شیطان کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ تو آپ اللہ سے جہاں اہدنا الصراط المستقیم توفیق مانگتے ہیں، صرف ہدایت طلب کرنے سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے کوشش بھی ضروری ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کریں گے تو ہدایت ملے گی، صرف دعاؤں سے نہیں ملتی ہے۔ دعا بھی ایک اہم ذریعہ ہے، صرف دعاؤں پر اکتفا کر لینا، ویسے نماز میں ہر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیا ہر کوئی ہدایت یافتہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو علم یہ جنت کا راستہ ہے۔ صحابہ اکرام نے حدیث کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیتے تھے جانتے ہیں آپ؟ کثیر بن قیس مشہور تابعی وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں ابو الدرداء صحابی رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، کہا کہ میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ مدینے سے۔ کیوں؟ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بس ایک حدیث کے لیے۔ پوچھا گیا کیا صرف ایک حدیث کے لیے آئے ہو یا کسی اور تجارتی غرض سے بھی آئے ہو؟ کوئی تمہارا رشتہ دار تو نہیں ہے؟ کہا اللہ کی قسم، نہ کسی تجارتی غرض سے آیا ہوں نہ یہاں میرا کوئی رشتہ دار ہے، محض مجھے خبر ملی، اطلاع ملی کہ تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی ایک حدیث کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی کہ شام میں سیریا میں ایک صحابی رسول ہے جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اس ایک حدیث کو سننے کا شوق میرے اندر پیدا ہوا، میں نے اونٹنی خریدی۔ کیا؟ ایک حدیث کے لیے اونٹنی خریدی، اس پر سوار ہو کر کے مسلسل سفر کرتا رہا، 1 ماہ کے بعد سیریا پہنچا۔ حدیث سنی، واپس ہو گئے، حدیث سنی، واپس ہو گئے۔
لا يستطاع العلم براحة الجسد، علم قربانیاں چاہتا ہے. علم طلبی اور آرام طلبی جمع نہیں ہو سکتے. علم طلبی اور آرام طلبی، جو آرام طلب ہوگا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. علم قربانیاں چاہتا ہے. العلم شیء اذا اعطیته كلك يعطيك بعضه. علم ایک ایسی دولت ہے، اگر تم اسے اپنا سب کچھ دو گے تب وہ جا کر کے اپنا کچھ حصہ تم کو دے گا. کیا ہے؟ علم ایک ایسی چیز ہے، جب آپ اس کے حوالے اپنا سب کچھ کر دو گے تب کیا کرے گا؟ آپ کو تھوڑا سا علم ملے گا. تھوڑا وقت دے کر کے، تھوڑا وقت دے کر کے آپ علم حاصل کرنا چاہیں گے تو ممکن ہے. بہت دیں گے تو تھوڑا ملے گا، تھوڑا دیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ عموماً ہوتا یہ ہے، جب بھی اس طرح کی کلاسز کا آغاز ہوتا ہے، ورکشاپ ہوتے ہیں، ابتدائی ایام میں کچھ ہفتے لوگ بڑے شوق سے، دلچسپی سے شریک ہوتے ہیں. جیسے جیسے ورکشاپ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم؟ آخر تک، آخری پڑاؤ تک 10,000 روپے. ہر یہ اتنا جیتو کہ ان کو اتنے پیسے جمع کر دو. انشاءاللہ سب کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 4 کام ایسے ہیں جن کو کرنے میں ایک مسلمان کی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ان میں پہلا کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. اب سوال یہ ہے، یقیناً علم حاصل کرنا ایک دینی فریضہ ہے، یہ کسی سے بھی ساقط نہیں ہے. جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے. کیا باب ہے؟ باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. ایک آدمی کو چاہیے کہنے سے پہلے، کرنے سے پہلے علم حاصل کرے. دین کے نام پر آپ کسی کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک داعی کو چاہیے کہ دعوت سے پہلے علم حاصل کرے، ورنہ پھر وہ گمراہی پھیلائے گا وہ. اور پھر اسی طرح سے عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرے. باب العلم قبل القول والعمل. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، علم حاصل کریں. عمل کرنا چاہ رہے ہیں، علم حاصل کریں کہ اس عمل کا جو مسنون طریقہ کیا ہے. اگر آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوا تو پھر من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، علم حاصل کریں. باب العلم قبل القول والعمل. سوال یہ ہے، ایک مسلمان کے لیے کم سے کم کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ ایک ہوتا ہے، اہل علم نے علم کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ پر میں گفتگو نہیں کروں گا، ہماری گفتگو کا تعلق کس سے رہے گا؟ فرض عین. ایک مسلمان کے لیے جو بھی شہادتین کا اقرار کرتا ہے، جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اس کے پاس کم از کم کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ اللہ کے بارے میں جاننا. ٹھیک ہے. ہم جو جمع ہوئے ہیں نا یہاں، وہ کم سے کم علم جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. 3 باتیں ایسی ہیں علم میں، ٹھیک ہے، انہی کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے. انہی کو اصول ثلاثہ، یہ 3 اصول ہیں جن کی معرفت ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے.
آخرت کے مرحلوں میں جو سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں ہر انسان سے انہی 3 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کم سے کم. اور ہم جانتے ہیں قبر کا مرحلہ آخرت کے مرحلوں میں پہلا مرحلہ ہے. جو اس مرحلے میں کامیاب ہوگا، باقی سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہوں گے. جو یہاں ناکام ہوگا، سارے مرحلوں میں وہ ناکامی کا سامنا کرے گا. تو آخرت کے مرحلوں میں جو سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں ہر انسان سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو سنن بیہقی وغیرہ کی روایت میں مزید ایک سوال کا بھی اضافہ کر لیا گیا ہے. 3 سوالات کیا ہیں جو ہر انسان سے پوچھے جائیں گے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. یہ 3 اصول ہیں: اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. یہی 3 باتیں ہم پڑھیں گے 6 ماہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک، اللہ کی معرفت. نمبر 2، دین کی معرفت، ما دینوں کا. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. اس کی اور ایک کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ ان 3 باتوں کا جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک تو خبر کے 3 سوالات ہیں. مزید اس کی کوئی دلیل آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ بعد میں آؤں گا. میں سورہ عصر میں ان 3 باتوں کا کہاں ذکر ہے؟ علم بتایا گیا ہے. دعا پڑھتے ہیں آپ صبح شام. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسول. یہی 3 باتیں ہیں. رضیت باللہ ربا، رب کی معرفت. نمبر 2، وبالاسلام دینا، دین کی معرفت. نمبر 3، نبی رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. پہچان، نالج اباؤٹ our کریٹر، about our religion, about our prophet. ٹھیک ہے؟ ان 3 باتوں سے متعلق ہر مسلمان کے پاس علم ہونا ضروری ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں جانکاری، اللہ کی پہچان، دین کی پہچان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. جس انسان کے پاس ان 3 باتوں کا علم نہیں ہے، ایسا انسان جاہل ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی علوم کی ہزاروں ڈگریاں ہوں. جس انسان کے پاس ان تینوں باتوں کا علم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں جاہل ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی علوم کی ہزاروں ڈگریاں موجود ہیں. اگر کسی انسان کے پاس ان 3 باتوں کا علم ہے، گرچہ دنیا اسے ان پڑھ کہتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ عالموں کے صف میں ہوگا. جسے دنیا بڑا ایجوکیٹڈ سمجھتی تھی، اگر 3 باتوں کا علم نہیں ہے تو وہ جاہلوں کے صف میں ہوگا. تو یہ 3 باتیں بہت ضروری ہیں. کیا ہو گیا ٹائم ہمارا؟ اور 25 منٹ ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا یقیناً جس انسان کے پاس سے دنیاوی علوم تو ہو، دنیاوی علوم کا ماہر تو ہو، لیکن دینی علوم سے غافل ہو، تو ایسے شخص کے متعلق ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہیں، آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ، اللہ ہر اس انسان کو ناپسند کرتا ہے، عالم بالدنیا، جس کے پاس دنیا کا تو علم ہو لیکن آخرت کا علم نہ ہو۔ اللہ ایسے انسان کو سخت ناپسند کرتا ہے جو دنیاوی علوم کا ماہر ہے لیکن دینی علوم کا جاہل ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس علم تو ہے، کسی انسان کے پاس علم تو ہے ان تین باتوں کا لیکن صحیح علم نہیں ہے، ایسا آدمی بھی جاہل ہے۔ علم تو ہے لیکن صحیح علم سے محروم ہے، وہ شرک کو ہی توحید سمجھتا ہے، بدعت کو سنت سمجھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا تو غلو کا شکار ہے یا تو خلو کا شکار ہے۔ علم ہے اس کے پاس لیکن صحیح علم سے محروم ہے، تو ایسا آدمی بھی جاہل ہے۔ عالم بننے کے لیے صرف ان تین باتوں کا علم نہیں ہونا ہے، بلکہ جن ذرائع سے آپ نے ان باتوں کا علم حاصل کیا ہے وہ بھی کیا ہو، معتبر ذرائع سے آپ علم حاصل کریں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، صرف علم نہیں چاہیے، نفع بخش علم چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم نافع کا سوال کرتے تھے، نفع بخش علم کا سوال کرتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، غیر نافع علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع۔ یہاں میرا ایک سوال آپ سے ہے، بس ایسے ہی، دنیا کا علم علم نافع ہے کہ علم غیر نافع ہے؟ ہم؟ دنیا کا علم علم نافع ہے کہ علم غیر نافع ہے؟ علم نافع ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ دنیا کا علم فی نفسہ ہی علم نافع ہے، بشرط یہ کہ دینی علم کے سیکھنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ دنیا کا علم فی نفسہ ہی نفع بخش علم ہے، بشرط یہ کہ دینی علم کے سیکھنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ آدمی دنیاوی علوم میں ایسے مگن ہے کہ اسے دینی علم کے جو بنیادی باتیں ہیں اس کا علم نہیں ہے، تو پھر اس پرٹیکولر آدمی کے لیے اس کا دنیا کا علم نفع بخش ہوا کہ نقصان دہ ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جب رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر کے آئے، نشانیاں لے کر کے آئے، وہ اس علم سے خوش تھے جو ان کے پاس تھا۔ وہ دنیاوی علم سے خوش تھے، وہ دینی علم کو انہوں نے کیا کر دیا، نظر انداز کر دیا، انہوں نے اس کو اہمیت کے قابل ہی نہیں سمجھا ہے۔ تو صرف ہمیں علم حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ انشاءاللہ نفع بخش علم حاصل کرنا ہے۔ سوال یہ ہے، علم نافع کسے کہتے ہیں؟ ہاں، علم نافع ہے کیا؟ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے علم نافع کی 3 بنیادیں بیان کی ہیں۔ علم نافع کی کتنی بنیادیں ہیں؟ ہاں، علم نافع یہ 3 بنیادوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید۔ علم نافع کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ قرآن۔ قبر میں جب انسان سے ان تینوں سوالات پوچھے جائیں گے تو مزید فرشتہ اور ایک سوال پوچھے گا، ما یدریک، کیا پوچھا جائے گا؟ ما یدریک، کہاں سے سیکھا، کیسے معلوم ہوا؟ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں قرآن کو پڑھا۔
اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لایا۔ قرآن سے مجھے ان سوالات کے جوابات کا علم حاصل ہوا۔ پڑھ رہے ہیں قرآن صرف رمضان میں، وہ بھی تلاوت کی حد تک۔ انزل القرآن للتدبر فجعلوه للتلاوہ، ہے نا؟ اللہ نے قرآن کو تدبر کے لیے اتارا تھا، مسلمانوں نے تلاوت کی برکت کی کتاب بنا لیا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ کیوں اتاری گئی ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ تو قرآن تدبر کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن مسلمانوں نے تلاوت کی کتاب بنا لیا۔ یقیناً تلاوت بھی نفع بخش ہے، لیکن صرف تلاوت پر اکتفا کر لینا اور قرآن کے نزول کے جو اصل مقصد ہے اس سے غافل ہو جانا، حروف کی رعایت کرنا مگر حدود کی رعایت نہ کرنا۔ حروف کی تو رعایت کریں لیکن حدود کی رعایت نہ کریں۔ آپ سیکھ رہے ہیں کون سا لفظ کہاں سے نکالنا ہے، کدھر سے نکالنا ہے، ذال کیسے، زے کیسے، لیکن حدود کی رعایت نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے آپ حرام کاریوں میں مبتلا ہیں، کیا فائدہ ہے ایسی تجوید کا؟ حروف کی رعایت کے ساتھ ساتھ حدود کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے ایک مسلمان وہاں سے غائب نہ ہو، اور جس چیز سے منع کیا ہے وہاں نظر نہ آئے، اسی کا نام حدود ہے۔ تو علم نافع کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ قرآن۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے ابی، جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سوال کیا، جانتے ہو قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پھر سے وہی جواب۔ تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ قرآن مجید کی عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ مارا، اے وہی علم مبارک ہو۔ علم کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے، علم نافع کی پہلی بنیاد یہی سورس ہے، یہیں سے ہم کو علم لینا ہے۔ علم نافع کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد حدیث ہے، سنت ہے، بے اتفاق سلف، سلف کا اس پر اتفاق ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ امام الشافعی فرماتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، سوال یہ ہے حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ خود جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے دور کے معتبر علماء سے سنا، سب کہتے تھے کہ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث ہے۔ تو دوسری بنیاد کیا ہے علم نافع کی؟ حدیث ہے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہے جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ کون خوش نصیب ہے وہ؟ روز قیامت آپ کی شفاعت کا حقدار کون بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سوال سے خوش ہوئے، اچھے سوالات کہاں ملتے ہیں سننے کو؟ صحابہ کرام کے سوالات دیکھیے، اللہ اکبر۔ صحابہ نبی سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے کروں تو جنت میں چلا جائے۔ اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول وہ کون ہے جسے قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل ہوگی؟
کبھی ایسے سوالات ہم نے کبھی اپنے کسی نوجوان کی زبان سے نہیں سنے. سارے فقہی سوالات. یہ بھی اہم ہے، میں اس کو غیر اہم نہیں مانتا ہوں، یہ بھی اہم ہے، لیکن اس طرح کے سوالات صحابہ کرام کے سوالات کو جمع کریں. کتنے پیارے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ پوچھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے. کہا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال مجھ سے تمہارے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا، یا تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں؟ کیوں؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. حدیث سیکھنے کے سلسلے میں تمہارے اندر بہت شوق ہے، جذبہ ہے. یہی دیکھیں حدیث کو سیکھنے کا حرص، شوق، جذبہ، یہ ہے علم نافع. نضر اللہ امرأ، اللہ اس انسان کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے. یقیناً جو لوگ حدیث سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں نا، ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس انسان کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، جو ہماری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر من وعن دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. تو علم نافع کی دوسری بنیاد حدیث ہے، قرآن حدیث. علم نافع کی تیسری بنیاد ہے فہم سلف. کیا ہے؟ یہی بنیاد ہم کو بدعتیوں سے، گمراہ فرقوں سے ممتاز کرتی ہے. کیا ہے؟ فہم سلف. کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کو معیار بنانا، صحابہ کی فہم کو معیار بنانا، صحابہ کے سمجھ کی طرح سمجھنا. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن کے الفاظ نہیں سکھائے، بلکہ قرآن کا معنی بھی سمجھایا. ہے نہیں ہے؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا بیان کیے؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. تلاوت اس کا تعلق الفاظ سے ہے، ٹھیک ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم میں مبعوث کیے گئے تھے، تلاوت بھی کافی تھا ان کے لیے، تھا کہ نہیں؟ لیکن اس پر بس نہیں کیا گیا. قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا کافی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے لا کافی نہیں ہے. اگر کافی ہوتا تو نبی کی بعثت کا صرف ایک مقصد بیان ہوتا، کیونکہ آپ عرب قوم میں بھیجے گئے ہیں، عربی زبان میں اچھی دسترس تھی، مہارت تھی، حاصل تھی. دوسرا مقصد کیا بتایا گیا؟ ہاں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ. تلاوت الفاظ سے ہے، تعلیم معانی سے ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. دیکھیے، کسی بھی فن کی کتاب کو پڑھ کر کے آدمی ماہر فن نہیں بن جاتا ہے. مثال کے طور پر آج علم طب سے متعلق کتابیں مارکیٹ میں بھری پڑی ہیں. اگر کوئی آدمی کسی استاد کی نگرانی میں علم طب نہ سیکھے، میڈیکل پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر کے میڈیکل کھول لے تو اجازت دے گی گورنمنٹ اسے؟ نہیں، جب تک کہ وہ ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں اس علم کی پریکٹس نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تلاوت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تعلیم ہے. اپنے صحابہ کو قرآن سمجھایا. تو اسی بنا پر ہم کہتے ہیں قرآن ایسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہاں اس بات کی پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت فرقوں میں بٹے گی. یہودی کتنے فرقوں میں بٹے تھے؟
یہودی 71 فرقوں میں بٹے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے 70 فرقے جہنمی، ان کا ایک فرقہ جنتی. نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے. آپ نے فرمایا کہ نصارہ کے 71 فرقے جہنمی، ان کا ایک فرقہ جنتی. آپ نے فرمایا میری امت بقیہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، پیچھے پیچھے چلو گے. اختلافات میں پیچھے نہیں ہیں، آگے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بالضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلو گے. اختلافات میں پیچھے نہیں ہے امت، بلکہ آگے ہے. فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. ایک فرقہ جو ناجی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو نہیں بتایا لیکن پہچان بتائی. کیا بتائی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا پہچان بتائی؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس دن پر میں ہوں، یعنی میری سنت کو لازم پکڑنے والے. اتنا جواب کافی تھا کہ نہیں تھا؟ جو میری سنت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. کافی تھا نا؟ کافی ہے نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ مزید کیا فرمایا؟ وہ اصحابی، بلکہ میرے صحابہ کے راستے پر بھی چلنے والا. صحابہ ذریعہ ہیں ہم تک، ایک مضبوط واسطہ ہے. دین ہم تک صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے. صحابہ نے نبی سے دین سمجھا ہے، قرآن کے معنی سمجھے ہیں، عقیدہ پڑھا ہے. تو اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے فہم ہماری اپنے فہم سے، بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کے فہم سے زیادہ معتبر ہے. تو یہ ہو گیا علم نافع کی کتنی بنیادیں؟ 3 بنیادیں. ٹھیک ہے؟ تو صرف علم حاصل نہیں کرنا ہے، علم تو ہر مسجد میں پڑھایا جاتا ہے نا. علم نافع ضروری ہے نجات کے لیے. علم نافع نہیں ہے تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جاہل عالم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ نے علم حاصل بھی کر لیا، کلاسز میں آپ جوائن بھی رہے، شرکت بھی کی الحمدللہ آخر تک. مزید آپ اپنے اس سیکھے ہوئے علم کو نفع بخش علم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مزید کچھ باتیں ضروری ہیں ہمارے لیے. پہلی چیز تو اخلاص. پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص. اپنی نیتوں کو درست کر لیں. آخر تک ہمیں اس لیے شرکت نہیں کرنا ہے کہ مجھے 10,000 کا انعام مل جائے. آخر تک ہمیں اس لیے نہیں بیٹھنا ہے کہ 10,000 کا ہمیں انعام مل جائے، بلکہ اللہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے بیٹھو. ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص. تو علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے. تو علم حاصل کرنا چونکہ افضل ترین عبادت ہے، عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی کیا کریں؟ اپنی نیت کو خالص کریں. دوسری چیز، سیکھا ہوا علم آپ کے لیے اسی وقت نفع بخش بنے گا جب آپ اس پر عمل کریں. سلف میں سے کسی نے کہا تھا لا یزال العالم جاہلا حتی یعمل به. ایک عالم سیکھنے کے بعد جاہل ہی ہے جب تک کہ عمل نہ کرے. عمل کرنے کے بعد وہ عالم ہوگا. لا یزال العالم جاہلا حتی یعمل به. ایک عالم سیکھنے کے باوجود بھی جاہل ہی مانا جائے گا، عمل کرے گا تو وہ عالم ہوگا. وہ عمل کرے گا تو عالم ہوگا، ورنہ عمل نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے. وہ ایک ماہر فن ہے. وہ ہاں، وہ ایک ماہر فن ہے، وہ عالم نہیں ہے. وہ ایک فن کا ماہر ہے، وہ تفسیر کے ماہر ہیں، وہ فقہ کا ماہر آپ اس کو کہیں، ماہر فن تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہے. من خشی اللہ فهو عالم، من لم یخش اللہ فهو جاہل، انما یخش اللہ من عباده العلماء. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ عالم نہیں ہے. چونکہ اللہ نے فرمایا کہ
اس کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اگر علم ہمارے اندر اللہ کی خشیت پیدا نہ کرے، خشیت کے علم سے آتی ہے۔ خشیت کیا ہے؟ من کان باللہ اعلم کان منہ اخوف۔ ایک بندے کے پاس اللہ کے بارے میں جس قدر نالج ہوگی اسی قدر اس کے اندر خشیت، خوف پیدا ہوگی۔ اور یہ خشیت فطری نہ ہو، جس طرح آپ سام سے، بچھو سے، جن سے ڈرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خشیت وہ جو ہمیں اللہ کے احکامات کی تعمیل پر آمادہ کرے، اللہ کی منہیات سے روکے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن اس کے حکم پر چلتے نہیں ہیں، ایسے ڈر کا فائدہ ہے؟ تو علم پر عمل کریں۔ لیس العلم ما جمع، امام الشافعی نے کہا تھا لیس العلم ما جمع ولکن العلم ما نفع۔ علم وہ نہیں ہے جو آپ کی کاپیوں میں، آپ کے سینے میں جمع ہے، علم وہ ہے جس کا اثر آپ کی زندگیوں میں نظر آئے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کی گفتار میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کی گفتگو میں علم کے اثرات دکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ایک اخلاص، دوسرا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے اپنی نجات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نجات کی بھی فکر کرنا ہے، دوسروں تک بھی کیا کریں؟ علم پہنچائیں۔ جس طرح آپ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح کیا کریں؟ علم کی بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ہاں، اس کو پھیلائیں۔ اس کو کیا ہے؟ پھیلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی علم ہے تو اسے پہنچا دو۔ اب دیکھیں یہاں ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ نے اپنے ایک فتوے میں ایک بہت اچھی بات ذکر کی ہے۔ انہوں نے دعوت اور تبلیغ میں فرق کیا ہے۔ کس میں؟ تبلیغ کیا ہے؟ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تبلیغ میں ہوتا کیا ہے؟ الفاظ کو ہو بہو پہنچا دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بلغوا انی ولو آیا۔ دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، تشریح، یہ علماء کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ کسی حدیث کو سیکھ لیے، اب من مانی شرح کر رہے ہیں اور دلیل دے رہے ہیں، یہ حدیث بلغوا انی ولو آیا۔ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ تشریح نہیں کر سکتے۔ آپ تبلیغ میں ہوتا کیا ہے؟ ہو بہو الفاظ کو پہنچا دینا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بلغوا انی ولو آیا۔ تو یہ حدیث پڑھ کر کے آپ مفتی نہ بن جائے، یا حدیث کی غلط شرح، غلط بیانی شروع نہ کرے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں اس طرح کی احادیث کو لے کر کے۔ خود عالم اور مفتی اور محدث اور مفسر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو غرض میں سمجھتا ہوں ہو گیا، ہو گئے 8:30 یا زیادہ ہو گیا؟ خیر 1 منٹ باقی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کو جو پڑھنا ہے آپ سب جانتے ہیں، 3 اصول پڑھانا ہے مجھے۔ پڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ان 3 اصولوں کے بارے میں آپ کو اپنی معلومات تک جو باتیں جانتا ہوں پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد کتاب پڑھیں گے۔ پہلے میں پڑھا دوں گا ایک اصول کے بارے میں۔ اللہ کی معرفت سے متعلق ایک مسلمان کو کم از کم کتنا علم ہونا ہے، میں اپنے مطالعے سے، اہل علم کی کتابوں کے دراسے کے بعد میں سب سے پہلے یہ 3 اصول آپ کو پڑھا دوں گا۔ پھر اس کے بعد ہم کتاب پڑھیں گے۔ آخری 1 یا 2 ماہ ہم کیا کریں گے؟ کتاب پڑھیں گے۔ پہلے میں اس موضوع کو پڑھا دوں گا۔ اگر یہ موضوع آپ پہلے میرے پاس پڑھ لیں گے تو پھر وہ کتاب پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک ترتیب رہے گی۔ اب ایک معلم ایک ترتیب چاہتا ہے، بس اوقات وہ ترتیب وہ کتاب میں نہیں پاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک معلم اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہوا رہتا ہے
کہ یہ موضوع اس طرح سے پڑھایا جا سکتا ہے، تو اس بنا پر پہلے میں اس موضوع کو اپنے طور سے پڑھا دوں گا، پھر انشاءاللہ ممکن ہے وہ کتاب اگر زیراکس ممکن ہو سکے تو وہ زیراکس آپ میں بھی تقسیم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی وقت ہے ہمارے پاس بہت، تو یہی ہمارا انداز رہے گا اس اصول ثلاثہ کو پڑھنے کا۔ تو آخر میں مسجد نصیر فاطمہ کے ذمہ داروں کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ موضوع آپ تک پہنچاؤں۔ ایک تو انہوں نے موقع دیا ہے، وہ میرا شکر ادا کریں، اس سے زیادہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا، کیونکہ وہ مجھے تبلیغ دین کا موقع دے رہے ہیں، یہ میں اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہوں میں۔ تو تہہ دل سے شکر، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دروس میں اسی طرح شوق کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ شریک ہوں گے۔ نوٹ، کاپی، پین، جیسے شیخ نے کہا قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر کے محفوظ کر لو، قید العلم بالکتابہ۔ صرف حافظے پر بھروسہ مت کرو، اس لیے کہ الذاکرۃ خوان، یہ کبھی بھی دھوکہ دیتا ہے، حافظہ کبھی بھی دھوکہ دے دیتا ہے، اس لیے لکھو، لکھنے کے بعد ایسے لے جا کر کے رکھ دو کہ پھر اس میں ایسی دھول جم جائے کبھی دیکھنے پر یاد آئے کہ ہاں کسی موقع پر ہم شیخ ثناء اللہ عمری کے پاس پڑھے تھے، ایسا ہے کیا؟ یہ بار بار پڑھتے رہیں گے، دراسہ کرتے رہیں گے۔ علم جو ہے نا دل کی زمین پر لگایا گیا ایک پودا ہے۔ کیا ہے؟ علم دل کی زمین پر لگایا گیا ایک پودا ہے۔ پودے کو پانی کی ضرورت ہے نا، اس کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہیں ہو تو پودا سوکھ جائے گا۔ علم کے لیے جو ہے نا مذاکرہ بہت ضروری ہے۔ علم کے لیے کیا ہے؟ بار بار پڑھتے رہنا ہے ایک سبجیکٹ کو، مذاکرہ نہیں ہو تو علم کا پودا بھی سوکھ جائے گا۔ وہ پانی دیتے رہیں گے نا سیکھنے کے بعد، بار بار پانی دیتے رہو۔ یہ اس موضوع سے ریلیٹڈ اور علماء کی کتابیں کیا ہیں اس کو جمع کر کے آپ پڑھتے رہو، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔